بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام السلام علیکم. وائس آف جرمنی کی اردو نشریات میں پروگرام ہوا شافی 50 کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. 50 سے مراد آج 50واں پروگرام ہے جو ہم اپنے ناظرین کی خدمت میں رانا سعید احمد خان اور عمر ہارون کے ساتھ مل کر پیش کر رہے ہیں. ناظرین، پچھلے ہفتے رانا سعید صاحب نے اور ہارون عمر صاحب نے پی ڈی ایف جو ہے بنا کر دوائیوں سے متعلق ہوا شافی کے نام سے اس میں ڈالی تھی واٹس ایپ پہ اپنے گروپ کے اندر اور جو ٹیلی گرام ہے اس کے اندر بھی، جس کو لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا اور مسلسل پورا دن جس نے ڈالی ہے اس کے بعد سے آج تک مسلسل مجھے ایسے میسیجز مل رہے ہیں جس میں لوگوں نے بہت ہی اپریشیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارا کام جو ہے بہت آسان ہو گیا. میں ان تمام لوگوں کا جنہوں نے ہمیں انمیلڈنگ کروائی اس معاملے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنی طرف سے بھی اور رانا صاحب کی طرف سے بھی اور ہم کی طرف سے بھی کہ آپ لوگوں نے اس خدمت کو جو سراہا ہے اس کے لیے ہم آپ کے ممنون ہیں. اس بارے میں رانا صاحب نے یا ہارون صاحب نے کوئی پی ڈی ایف کے بارے میں ہو شافی کتاب کے بارے میں اگر کچھ کہنا ہے تو پھر سوالات شروع کرنے سے پہلے اس پہ ڈسکس کر لیں. جی رانا صاحب، آپ نے کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے دیکھنے اور سننے والوں، اللہ تعالیٰ آپ کا ہم سب کا حافظ ناصر ہو. دیکھیں جی، ہماری تو ایک ادنا سی کوشش تھی بنی نوع انسان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر بیماری سے شفا دے اور ہر آفت سے بچائے. لیکن اگر کوئی تکلیف ان کو ہو جائے اور میں یا کوئی اور بھی ڈاکٹر اویلیبل نہ ہو تو ان کے پاس اگر دوائیں موجود ہیں تو وہ اس پی ڈی ایف سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ میرے ہی سارے نسخے ہیں، ان نسخوں سے ہی میں اتنے سالوں سے کام کر رہا ہوں. تو اللہ ماشاء اللہ تھوڑی بہت چینجنگ ہو جاتی ہے، لیکن ویسے اسی طرح جس طرح لکھا ہوا ہے اسی طرح وہ دوائیں استعمال کریں تو آپ کو یقیناً اللہ تعالیٰ شفا دے گا. تو شکریہ تو میں نے ادا کرنا ہے اگر کسی کا اللہ تعالیٰ کی رضا کے بعد وہ صرف عمر ہارون کا ہے کہ اس نے بہت محنت کی ہے اس کے اوپر اور بہت ہی اس نے بیچارے نے اللہ تعالیٰ اس کو جزائے خیر دے، اس نے محنت کر کے آپ تک یہ ساری چیزیں پہنچائی ہیں. تو اس نے سارا کچھ جو کچھ کیا اسی نے کیا، کیونکہ میں تو نہ بلد ہوں کمپیوٹر سے، میں تو صرف سامنے بیٹھ کے جواب دے سکتا ہوں، اس کے علاوہ مجھے کچھ نہیں پتا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو بہت جزا دے، اس کی ساری مشکلیں آسان کرے، اس کو صحت والی لمبی عمر دے اور یہ اسی طرح آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہے. بس جی میں نے تو یہی کہنا تھا، باقی لوگوں نے پسند کیا، لوگوں نے عمر آپ نے کوئی ہدایت دینی ہو، کوئی ایسی بات؟ میں نے اسے کہنا تھا کہ اس میں جو چیزیں ابھی کچھ رہتی ہیں جیسے کہ دوائیاں کیسے کھانی ہے ڈیٹیل کے اندر، تو وہ ساتھ ساتھ جو ہے وہ ہفتہ وار اپڈیٹ کرتا رہوں گا. تو جو گروپ بنے ہوئے ہیں واٹس ایپ کے اور ٹیلی گرام میں، اس میں پھر لکھ دوں گا کہ یہ اس کا جو ہے وہ اس میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے تو آپ اس کو دیکھ لیں. جیسے وٹامنس کا ہے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے وٹامنس کا اس میں لکھ دیں، تو وٹامنس کے بارے میں کچھ لکھ دوں گا. یہاں جو ہے دوائیاں کیسے کھانی ہے، کس پوٹینسی میں کھانی ہے، جو چیزیں تھیں وہ اس کے ہفتہ وار یا مہینے میں 1-2 دفعہ اس میں تبدیلی کر کے تو وہ پھر اس کو اپڈیٹ کر دیا کریں گے. بس یہی میں جزاک اللہ. ہاں صاحب، بعض 2-3 بچیوں نے پوچھا ہے کہ وہ ہومیوپیتھک کا کورس کہاں سے کر سکتی ہیں، کیسے کر سکتی ہیں، اور اس کورس کا نام کیا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہیں؟ لیکن جی میں یہاں جرمنی میں تو نہیں بتا سکتا، یہاں تو بہت ہی عجیب سا سسٹم ہے اس کا. لیکن اگر آپ انٹرسٹڈ ہیں ہومیوپیتھی سیکھنے کے لیے اور کورس کرنے کے لیے تو آپ آن لائن کورس کلاسز لے سکتی ہیں. آپ نے اگر اعلیٰ قسم کی ہومیوپیتھی سیکھنی ہے کلاسیکل تو آپ آن لائن جائیں اور ویٹولکس کا نام لکھیں تو اس کی وہ ساری کلاسیں آ جاتی ہیں، اس کا سارا سسٹم آ جاتا ہے. پھر اور بے شمار آن لائن کلاسز کالجز ہیں جن سے آپ تعلیم حاصل کر سکتی ہیں، آن لائن پڑھ سکتی ہیں ان سے. لیکن میں نے جو کیا تھا، میں نے یو کے سے کیا تھا BSY والوں سے. BSY اگر آپ آن لائن جائیں اور کلک کریں تو آپ کو ان کی ساری ڈیٹیل آ جائے گی. تو پھر آپ ان سے رابطہ کر کے تو آپ ان سے
पूछ सकती हैं कि आपने कैसे, आपने इम्तिहान देना है, आपने पेपर पढ़ना है, आपने जो भी करना है। लेकिन अगर किसी ने आला तालीम हासिल करनी है होम्योपैथी की, तो वो उस विटोलक्स से अच्छा कोई डॉक्टर और नहीं है इस वक्त। इस ज़माने में डॉक्टर विटोलक्स के अलावा कोई और डॉक्टर नहीं। ये ब्रिटिश है या जर्मन है नहीं विटोलेक्स? जी, ये डॉक्टर जो है ये ग्रीकी है, ग्रीक, ये ग्रीकी डॉक्टर है और मास्टर है इस ज़माने का। अगर कोई हानेमन है तो वो वही और वो है ग्रीक में। है वो ग्रीक में। हाँ जी, उसी वही वही उसका वहीं से। सारा से लोग वहाँ जाते हैं पढ़ने के लिए, उसके पास भी रहते हैं। लेकिन ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन भी सीख सकते हैं उसके। ठीक। वो फिर आप जब ऑनलाइन उसके अपने रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाएंगे, फिर वो आपको अपनी वो क्लासें भेजता है कि जो भी दवाई उसने पढ़ानी वो आपको कहेगा ये दवाई पढ़ें पहले, फिर उसकी टेस्ट लेता है। तो लेकिन उसकी जो सनद है वो मतलब हर जगह एक्सेप्टेबल है। ठीक। इसके अलावा हम जो ये लाइव प्रोग्राम में जो लोग शामिल होना चाहते हैं उसके लिए हम ओपन करते हैं और हर एक को वेलकम करते हैं। लेकिन जो भी शामिल हो, या तो तस्वीर के साथ हो या फिर खाली अपना नाम, या बगैर कोई ऐसी डिस्टर्बेंस करने वाली चीज सामने ना आए। आज भी 2 बंदे शामिल हुए थे, लेकिन ये है कि उनके साथ जो कार्टून वगैरह लगा देते हैं उससे फिर मैं डिस्टर्बेंस फील करता हूँ, इसलिए मैंने रिमूव कर दिया था। अगर बगैर कार्टून के या बगैर किसी तहरीर के सामने प्रोग्राम में लाइव आना चाहते हैं तो वेलकम, उसको दोबारा आ जाए तो उमर साहब उनको शामिल कर लेंगे। जी राना साहब, पहला सवाल ये है कि मलेशिया से है कि आंखों के पपोटे पर 2 गुठलियां बनी हैं, इनमें दर्द तो नहीं, लेकिन आंख पूरे तौर पर नहीं खुलती, उलझन सी रहती है। आंखों पे ये से वो कहते, क्या कहते हैं पंजाबी में, कहते हैं गुहांजनी। गुहांजनी। गुहांजनी आम गुहांजनी। जुबान में इसको गुहांजनी कहते हैं। ये पपोटों के ऊपर यहाँ गिल्टी सी बन हाँ, जाएगी, तस्वीर भेजिए ना, क्लिक या कीजिए। फिर हाँ जी यहाँ या इस साइड पे बन जाएगी। तो अगर ये नीचे बने, निचले पपोटे पे, तो इसकी दवा होगी एपिस मेलिफिका, और उससे वो ठीक हो जाती है। बिल चंद दिन दवाई खाएं आप 200 में रोजाना 2-3 दफा, तो वो उससे खत्म हो जाती है। लेकिन अगर ये ऊपर बने यहाँ पे, तो फिर इसकी दवा होगी, एक तो होगी काली कार थेरेपी में, वो खाएं आप। अगर काली कार से आपको फायदा नहीं होता, फिर स्टेफी सेग्रिया एक दवा है, स्टेफी सेग्रिया 200 में अगर आप चंद दिन कुछ खुराकें लें रोजाना, तो अलग फल से ही ठीक हो जाता एक 13 माह की बच्ची है जिसको चेस्ट इन्फेक्शन हुआ था, इसको गालिबन एंटीबायोटिक दी गई है, और उसके खाने से, इस्तेमाल से जो है वो उसको असहाल की तकलीफ हो गई है, पोटीज वगैरह लग गई हुई है, और जो बहुत ज्यादा है, तो उस बारे में। देखिए, ये आजकल शिकायतें आम आ रही हैं कि वो चेस्ट इन्फेक्शन हो गया, बुखार हो गया, नज़ला नज़ला जुकाम बिगड़ता बिगड़ता चेस्ट इन्फेक्शन बन जाता है, चेस्ट में बहुत सारा रेशा जमा हो जाता है, फिर उससे बच्चे को बुखार भी हो जाता है। तो वो एंटीबायोटिक खाने से तो ये कभी भी ठीक नहीं होता। तो आप एंटीबायोटिक तसल्ली के लिए अपने बड़े डॉक्टर के पास जाती हैं, और डॉक्टर चेक करते कहते जिसको रेशा है, ब्रोंचिटीज कहते हैं उसको अमूमन, जिसको ब्रोंचिटीज हो गई है, तो इसको हम ये नुस्खा देंगे, एंटीबायोटिक 5 दिन खिलाएं आप, ये ठीक हो जाएगा। मुमकिन है कुछ थोड़ा सा ठीक हो जाए, लेकिन वो फिर उसी तरह हो जाएगा। इसके लिए मैं आपको एक नुस्खा बताता हूँ। आप वो किसी को रेशा हो, बुखार हो, खांसी हो, गुड़ गला सीना जकड़ा हुआ हो, सांस ना आती हो, और बुखार न टूटता हो, तो ये दवाई मैं जो आपको बताने लगा हूँ, इसको अच्छी तरह गौर से सुन लें और इसको अपने इस्तेमाल में रखें। अल्लाह ताला आपके 3 दिन, विद इन 3 डेज इंशाअल्लाह ताला खुदा ताला शिफा दे देता है। अब तो पहली खुराक के बाद ही बच्चा ठीक होना शुरू हो जाता है, लेकिन 3 दिन लगते हैं सारा सिस्टम ठीक होने में। उसमें अवलीन दवा है फास्फोरस, दूसरी दवा है ब्रायोनी, तीसरी दवा है एकोनाइट, चौथी दवा है एंटीमोनियम टार्ट, 5वीं दवा है आर्सेनिक आयोडाइड। ये 5 दवाएं आप 30 में मिला लें, और हर 2 घंटे के बाद अपने बच्चे को दें, बड़े को दें, छोटे को दें, बूढ़े को दें, जिसको भी दें, जिसको रेशा हो या जिसको डॉक्टर ब्रोंचिटीज कहे उसको दें।
تو خدا تعالیٰ کے فضل سے ود ان 3 days اللہ تعالیٰ فضل فرما دے گا، اور بچہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، بوڑھا بھی ٹھیک ہو جائے گا، بڑا بھی ٹھیک ہو جائے گا، سارے ٹھیک ہو جائیں گے اس دوائی سے خدا کے فضل سے۔ اور اور دوسری بات آج کل، دوسری بات ہے میں ابھی بتا دوں آپ کو، اس کے ساتھ ہی وہ بھی ریلیٹڈ ہے، کھانسی ہے آج کل بچوں کو عموماً بہت زیادہ کھانستے ہیں، دن میں رات میں۔ یہ دوائی کھانسی کے لیے بھی بہت اچھی ہے، لیکن کئیوں کو ریشہ نہیں ہوتا، ان کے لنگز کلیئر ہوتے ہیں، اس کے باوجود ان کو خشک کھانسی بہت آتی۔ پرسوں میرے پاس ایک صاحب آئے، انہوں نے پہلے مجھے فون کیا، انہوں نے کہا جی کہ 6 ڈاکٹروں سے تو ہم نے دوائی لے لی ہے، آپ 7 میں ہیں یا 5 سے لے لیے، آپ چھٹے ہیں، جن میں ایلوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں اور ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں، اور میرے بچے کی کھانسی ٹھیک نہیں ہو رہی۔ تو میں نے کہا اچھا، میں آپ کو 6 کے بعد یاد آیا؟ کہنے لگے ہاں جی، چلیں میں کہ دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فضل کرنے والا۔ تو وہ یہاں سے کوئی گھنٹے کی مسافت پہ رہتے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ مجھے دوائی بنا دیں، میں آ کے لے جاؤں، پوسٹ نہ کریں آپ۔ خیر میں نے اللہ کا نام لیا، میں نے 2 دوائیاں ان کو بنا کے دی، ایک یہی جو ابھی میں نے بتائی ہے، یہ 5 دوائیں والا نسخہ، اور ایک دوائی میں نے ان کو اور بنا کے دی صرف کھانسی کے لیے۔ تو میں نے کہا کہ یہ آپ لے جائیں اور اس کو 2-3 گھنٹے بعد دیں، اور کل شام کو مجھے بتائیں۔ تو وہ ایسے مجھے دیکھنے لگے کہ کل شام کو 6 دن ہو گئے، 6واں ڈاکٹر سے بدلے، تو کہہ رہا جی کل شام کو میں دسنا۔ تو ان کا اگلے دن مجھے میسج فون آیا، لیکن فون تو میں اٹینڈ نہیں کر سکا، پھر میں نے ان کو میسج کیا تو انہوں نے مجھے لکھا کہ 80% کھانسی اس کی ختم ہو گئی، اور بچہ رات کو نہایت آرام سے اور بہت ہی پرسکون سویا ہے۔ تو یہ ہے ہومیوپیتھی اور اللہ کا فضل کہ 5-6 ڈاکٹروں سے وہ گھوم کے، دیسی ولایتی جرمن ڈاکٹر سب سے وہ دوائی لے کے کھا کے، جب ان کا کوئی زور نہیں چلا تو خدا تعالیٰ نے اس بچے کی شفا میرے ہاتھ میں رکھی تھی، اور خدا تعالیٰ نے اس پہ فضل کیا اور اس کو شفا دی۔ 80% 24 گھنٹے نہیں گزرے ابھی، انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میرا بچہ نہایت پرسکون سویا رات کو، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے 80% کھانسی اس کی ختم ہو گئی۔ تو وہ دعائیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ بھی لکھ لیں آپ، وہ بھی کہ خشک کھانسی میں وہ دعائیں اللہ کے فضل سے آپ کے بچوں کے بھی کام آئیں گی، آپ کے بڑوں کے بھی کام آئیں گی۔ اس میں نمبر 1 دعا ہے چیلیڈونیم 30 میں، دوسری دعا ہے اس میں نے ملائی، وہ ہے کوکس ککٹائی COCCUSCACTI، تیسری دوا اس میں نے ملائی ہپرسلف 30 میں۔ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے میں نے ان کو دی، تو اس پہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا اس پہ پھر یہ رد عمل ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس بچے کو ایک ہی دن میں 80% شفا ہو گئی، یہ بہت خدا کا فضل۔ تو اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، یہ اپنے گھروں میں رکھیں، یہ آپ اینٹی بایوٹک سے کبھی کوئی ٹھیک نہیں ہوتا، یاد رکھیں میری بات۔ اینٹی بایوٹک چند دنوں میں آپ کو دبا دے گی آپ کی بیماری، اس کے بعد آپ کو لوز موشن لگ جائے گا، جیسے ابھی آپ نے سوال کیا تھا۔ اگر کسی کو اینٹی بایوٹک کھانے کے بعد لوز موشن لگ جائے، نکسمیکا 200 میں دن میں 3-4 دفعہ کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کے موشن ٹھیک ہو جائیں گے، جو اینٹی بایوٹک کھانے سے ہوئے تھے۔ ٹھیک، اچھا جی، وٹامن بی کمپلیکس کے علاوہ جو 8 وٹامنز ہیں ان کو روزانہ استعمال کیا جائے تو پھر کتنا عرصے کا کورس پورا کیا جائے؟ طریقے استعمال کیا ہے؟ آپ نے ایک بار کہا تھا کہ جس وٹامن کی ضرورت ہو وہی لینا چاہیے، ٹیسٹ کرواؤ تو بہت مہنگا ہوتا ہے، 8 وٹامنز کو مکس کر کے کھایا جا سکتا ہے؟ دیکھیں جی، یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ آپ 8 کے بجائے جو 14 مکس کر لیں، اس طرح کھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ وٹامن بی کمپلیکس جو مکس ہوا نسخہ ہے وٹامن بی کے لیے وہ آپ کھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کو جس وٹامن کی کمی ہے آپ وہ کھائیں۔ اگر آپ کے بال گرتے ہیں تو آپ کو وٹامن B6 کھانا چاہیے،
ٹھیک ہے. اکیلا اس میں کمپلیکس بھی کھا سکتے ہیں آپ, لیکن وٹامن بی اکیلا کھائیں. اگر آپ کو بلڈ سرکولیشن کا مسئلہ ہے تو آپ B3 کھائیں, وٹامن B3 یا وٹامن اے کھائیں. تو اس طرح جس چیز کا مسئلہ ہو اس کے وٹامنز باقی دواؤں کے ساتھ ایڈیشنلی لینے چاہیے. اگر آپ کوئی دوسری دوائی کھا رہی ہیں جو بھی کسی بھی مرض کے لیے, اس کے ساتھ یہ ایڈیشنل آپ لیں گے تو آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا, آپ کو زیادہ جلدی آپ شفا یاب ہوں گے. مثلاً وٹامن B12 ہے, وٹامن B12 جو ہے وہ یادداشت کے لیے بہت اچھا ہے. ایسے لوگ جو دن بدن بوڑھے ہو رہے ہیں, جن کو ڈیمنس ہو رہا ہے, جن کو ڈیمنس ہو رہا ہے اور ان کو پارکنسن بھی ہو رہا ہے اور ان کو بھولنے کی عادت پڑ گئی, وہ بھول جاتے ہیں چیزیں, ان کو یاد نہیں آتا. یا ایسے بچے جو اسکول میں بیٹھے ہیں اور کوئی ٹیچر ان سے پوچھتا ہے تو وہ پہلے سوچتے ہیں, سوچ کے پھر جواب دیتے ہیں کچھ سیکنڈ. ان کا دماغ اتنا شاطر نہیں ہوتا, تیز نہیں ہوتا. ایسے بچوں کو وٹامن B12 کھانا چاہیے. دن میں ایک دفعہ کچھ عرصہ کھائیں, 1 مہینہ لے لیا پھر چھوڑ دیا. تو اس طرح کر کے آپ وٹامنس کھا سکتے ہیں. اگر کسی کے بال گر رہے ہیں یا اس کے ناخن خراب ہو رہے ہیں, وہ وٹامن B18 کھائے, وٹامن H ہے وہ 1 مہینہ کھا کے دیکھیں باقی دوائیوں کے ساتھ, جو باقی دوائیاں آپ کھا رہے ہیں ان کے ساتھ. تو اس طرح کھا سکتے ہیں وٹامن. باقی ملا کے کھانا تو سارے کھائے جا سکتے ہیں, لیکن اس کا پھر اتنا فائدہ نہیں ہوتا ہر چیز ملا کے کھانے سے. جی, بچوں کے دانت سیدھے نکلنے کے لیے آپ نے وٹامن کا ذکر کیا تھا, کیا صرف K2 ہے یا کوئی اور نام بھی ہے؟ کس عمر میں شروع کریں, کب تک کر دے سکتے ہیں؟ کیا جب تک بچوں کے مکمل دانت نہیں نکل آتے یہ وٹامن نو اپوتھیکا K2 جو ہے اپوتھیکا سے مل جائے گا یا آپ سے؟ نو دیکھیں, میں نے یہ کہا تھا کہ ایسے بچے اور ایسی بچیاں جن کا سسٹم ٹھیک نہیں بنتا کیلشیم کی کمی کی وجہ سے, وہ وٹامن D3 اور وٹامن K2 کا استعمال وہ مائیں اگر اب دوران پریگننسی رکھیں تو ان کے بچوں کی جو پیدائش ہوگی وہ ان کی ہڈیاں اور سارا نظام ٹھیک رہے گا. اس میں میگفاس بھی ہے, اس میں وٹامن K بھی ہے, وٹامن K2 ہے اور وٹامن D3 ہے. یہ میں نے کہا. اگر چھوٹے بچے پیدا ہو گئے ہیں, اگر ان کو پھر بھی ضرورت ہے ان کی ہڈیوں کے لیے, تو آپ وٹامن K2 اور وٹامن D3 ان کو روزانہ دے سکتے ہیں ہڈیوں کی مضبوطی کے لیے, ان کے چلنے پھرنے کے لیے, ان کے جسم کو اچھا بنانے کے لیے. وٹامن D3 وٹامن D اور وٹامن K2 یہ تو بہت اعلیٰ. یہ پھر وہ جو ان کا جبڑا ہے وہ بھی ٹھیک ہوگا, ان کے دانت پہ آگے پیچھے نہیں آئیں گے, پورا کمپلیٹ وہ بنے گا سارا منہ ان کا. اور عورتوں میں بچیوں میں نظام تولید والا حصہ جو پرائیویٹ پارٹس ہے وہ ٹھیک طرح ان کی ہڈیاں بنیں گی تاکہ بڑے ہو کے ان کو کوئی بیماری نہ ہو یا ان کو خرابی نہ ہو. بے شمار ایسی بڑیاں عورتیں ہیں جن کو اس قسم کی بیماریاں ہیں کہ ان کی ہڈیاں جو بیکن کہتے ہیں جسے جرمن میں, وہ پروپر نہیں ہے, صحیح نہیں بنی ہوئی, چھوٹی ہیں, تنگ ہیں. تو اسی لیے پھر ایسے کئی بچیوں کا بعد میں وہ سی سیکشن بھی ہوتا ہے. تو اس لیے وٹامن D اور وٹامن K2 وٹامن K2 آپ کو مل جاتا ہے اپوتھیکے سے, مل جائے گا میرا خیال, لیکن یہ تھوڑا سا مہنگا ہوتا ہے. اس کا صرف 1 قطرہ لینا ہوتا ہے وٹامن K2 کا, دن میں صرف 1 قطرہ, اور وٹامن D3 دن میں 2-3 دفعہ. تو اس طرح آپ کچھ عرصہ استعمال کریں تو اللہ کے فضل سے آپ کے بچوں کی ہڈیوں کی پیدائش, اگر دوران پریگننسی آپ استعمال کریں تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر ان کو بعد میں ضرورت نہیں پڑے گی. اگر دوران پریگننسی آپ نے یوز نہیں کیا تو بعد میں پھر بچوں کو چھوٹوں کو دیں تو خدا کے فضل سے ان کی صحتیں بحال ہو جائیں. اچھا جی, وٹامنس کے بارے میں ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ پی غلطی سے پڑ گیا ہے, یہ سنگل پی ہے, لیکن چارٹ میں پی جو ہے وہ نیاسون ہے اور پی روٹین ہے. کیا درست ہے؟ فرق کیا ہے؟ فائدہ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے میں نے کہا ہو, میں غلطی سے, مجھ سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے, میں دیکھ کے بتاؤں گا اگلے پروگرام میں. ٹھیک ہے. ہمارے جسم میں مسل اور نروس سسٹم ہے, ان میں لچک کی کمی ہو جاتی ہے, یعنی آدمی میں یا عورت میں, جس سے مسائل شروع ہو جاتے ہیں.
اس کے لیے ہومیوپیتھی میں دوائی جو سب کو فائدہ دے، جو بیمار ہو چکے ہیں ان کو بھی، اور جو حفظ ما تقدم کے طور پر ان کو پہلے سے لے لے تاکہ مسئلہ شروع نہ ہو. ہاں جی، ایک تو میگ فاس ہے، میگنیشیم فاسفورکم، اور دوسرا یہ وٹامن D3 ہے. ایلن بوگن پر درد ہو تو ڈاکٹر اس کی وجہ زینن انسنڈنگ بتاتے ہیں. آپ اس بیماری پر روشنی ڈال دیں اور دوائی بتا دیں. زین دیکھیں جی، ایلن بوگن پہ اکثر لوگوں کو اسے اور بھی کچھ کہتے ہیں، یہ جگہ ہوتی ہے نا، یہ ہاں جی، اس جگہ پہ یہ جو زینن ہوتی ہے نا، اس پہ یہ نرو ان میں درد ہوتی ہے، لیکن ہڈی میں درد ہوتی ہے ایکچولی، اس ہڈی میں. تو اس ہڈی میں اگر درد ہو آپ کو، تو آپ کیلکیریا فاس 30 میں اور اوگزولک ایسڈ 30 میں کھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے. مرد عمر 43 سال ہے، سر اور داڑھی کے بال اس قدر سفید ہو گئے ہیں جیسے کوئی 65 سال کا بزرگ ہو. نسخہ ایسا بتائیں جس سے دوبارہ انہیں کہیں کہ ہمارے وہ چینل پہ جائیں، دیکھیں جا کے وہاں چینل پہ وہاں ویڈیو لگی ہوئی ہے اس کی بال سفید ہونے کی، وہاں دیکھیں. مجھے کرونا کے بعد دوسرے انفوں کے 2 ہفتے کے بعد بغل کے نیچے کی جگہ پر سوج گئی اور درد بھی تھا. ڈاکٹری معائنہ کے بعد بتایا گیا کہ لمبا کنوٹن ہے. لمف کنوٹن. اچھا، انہوں نے لمبا لکھا ہے. 1 ہفتے اینٹی بائیوٹک کھانے کے بعد درد ختم ہو گئی، سوجن نہیں گئی، ابھی بھی ہے. لیڈی ڈاکٹر لیفٹ بریسٹ کا الٹرا شال کیا. اس وقت کبھی درد ختم ہو جاتی ہے، کبھی دوبارہ اور کر آتی ہے. درد بریسٹ میں بھی ہوتی ہے. اب ڈاکٹر مجھے میموگراف اور سونوگراف کروانے کا کہہ رہے ہیں. آپ کوئی دوائی بتا دیں. لیکن جی سب سے پہلے تو انہوں نے جب انفو کروائی تھی، یہ کافی ہدایات دی گئی ہیں کہ انفو کروانے سے پہلے تھوجا 200 میں کھا لیں، اور اس کے بعد پھر 4 گھنٹے بعد اگر ضرورت پڑے تو آرنی کا 200 اور ڈیکسز اور اوپیم وغیرہ اگر جگہ سوج جائے یا نیلی ہو جائے. تو انہوں نے وہ نہیں کھائی ہوں گی تو اس کے سائڈ افیکٹس ہوئے ہیں، تو ان کو ابھی بھی سب سے پہلے تھوجا کھانی چاہیے. اور یہ جو لمف کنوڈن کی جو بات کر رہی ہیں کہ وہ لمف کنوڈن اور وہ ماموگرافی کرانا چاہتی ہے، تو بے شک کروا لیں ماموگرافی، اس میں کیا ہے جائے، آپ کو پتہ چل جائے گا، آپ کا شک دور ہو جائے گا. ویسے اس کی دوائی سائکولائٹک ایسڈ اور لیکٹک ایسڈ 30 میں ملا کے کھائیں، ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائے. مجھے کچھ سالوں سے معدے میں پرابلم ہے. جب مسئلہ شروع ہوا تو معدے میں تیزابیت رہتی تھی، منہ میں پانی آتا تھا. 2 سال پہلے ماگن شپیگلنگ کروائی تو معدے میں بیکٹیریا نکلے. 2 ہفتے اینٹی بائیوٹک کھائی جس کے بعد کافی ٹائم ٹھیک رہا، لیکن اب دوبارہ خراب ہو گیا ہے. تیزابیت ہے، بھوک بالکل نہیں لگتی، معدہ ہر وقت بوجھل لگتا ہے، کھانے کے بعد منہ کا ذائقہ کڑوا ہو جاتا ہے. 2 ہفتہ معدے میں درد بھی بہت ہوا، قبض بھی ہے، حجامت خود نہیں ہوتی. بہت پریشان ہوں، دوائی بتا دیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. روبینیا 30 میں اور آئرس ویرسی کلر 30 میں ہر کھانا کھانے سے پہلے، روبینیا کھانا کھانے سے پہلے اور آئرس ویرسی کلر کھانا کھانے کے بعد، یا آئرس ویرس کھانا کھانے سے پہلے روبینیا کھانا کھانے کے بعد 30 میں اپنے استعمال میں رکھیں. اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. کڑواہٹ بھی دور ہو جائے گی، تیزابیت بھی دور ہو جائے گی، سارا کچھ دور ہو جائے گا. لیکن احتیاط کریں، نارمل سی چیزیں کھائیں، کوئی زیادہ اسپائسی چیزیں کھانے سے گریز کریں کچھ عرصہ، تو پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا، ٹھیک ہو جائیں گے آپ. 2 بیماریوں کی 2 مختلف ادویات خالی معدے کھا سکتے ہیں؟ 2 بیماریوں کی 2 مختلف ادویات ہومیوپیتھی جی. ایک کھانے سے پہلے کھا لیں، یہ کھا سکتے ہیں. اگر آپ نے کھانا 1 گھنٹے بعد کھانا ہے، پہلے خوراک کھائے، آدھے گھنٹے بعد دوسری کھا لیں. پاکستان سے فعال ہے کہ خاتون عمر 62 سال 6 ماہ سے سانس بہت پھول رہا ہے، دل کا مسئلہ نہیں. 2 سیکنڈ کے بعد منہ خشک ہو جاتا ہے، کمر میں
3 اور 4 کے درمیان ماس آ رہا ہے, چلنے میں اور جھکنے میں درد ہوتا ہے. سانس پھولتا ہے کمر میں, کہ جو مورے ان میں درد ہوتا ہے. کمر کے ماس آ رہا ہے, لکھا ہوا ہے ماس. دیکھیں جی, کمر کے موروں کا نسخہ ہمارے وہ ویب سائٹ, ہماری وہ جائیں آپ آن لائن, ہمارے وہ شافی گروپ پہ جائیں یا ٹیلی گرام پہ جائیں, وہاں پہ کمر کے موروں کا نسخہ لکھا ہوا ہے. آپ موروں کے لیے تو وہاں سے دوائی دیکھ سکتی ہیں. باقی آپ کو سانس کی دقت ہے, سانس کی دقت کے لیے آپ آرسینک L30 یا آرسینک آیوڈائڈ 200 میں آپ لیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کا سانس کا مسئلہ حل ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو دل کی وجہ سے, آپ نے بتا دیا کہ دل ٹھیک ہے آپ کا, 2 اسٹنٹ رہے ہوئے. ہاں جی دل ٹھیک ہے نا, اسٹنٹ چلے ٹھیک ہے, اس میں ٹھیک ہی ہے نا, دل کی خرابی تو نہیں نا. اگر کسی کو دل کی خرابی کی وجہ سے سانس کی دقت ہو, اس کے لیے لورو سراست سے ایک دوا ہے, بہت اعلیٰ دوا ہے, تو وہ آپ 30 یا 200 میں کھائیں تو آپ کا سانس بحال ہو جاتا ہے. عمر 58 سال, 4 سال سے ہائی بلڈ پریشر کی دوائی لیتا ہوں, کنٹرول نہیں ہو رہا. ہفتہ میں 2-3 بار ایک دم 108 220 تک چلا جاتا ہے. ایمرجنسی میں منہ میں سپرے لینا پڑتا ہے. دوائی کی طاقت بڑھانے کے باوجود فرق نہیں پڑ رہا. لیوا اور نیرن کے ٹیسٹ ٹھیک آئے ہیں. شوگر نہیں ہے. بی پی کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ بی پی کی وجہ جی آپ کا پیٹ ہے, آپ کا پیٹ نہیں ٹھیک. آپ جب کھانا کھاتے ہیں تو آپ کے پیٹ میں شدید ہوا بھر جاتی ہے, جس کا بوجھ وہ اوپر کو جاتا ہے پریشر, اور آپ کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے. تو اس لیے آپ اپنے کھانوں کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال کریں, اور بہت زیادہ نہ کھائیں, اتنا کھائیں کہ تاکہ آپ کے پیٹ پہ پریشر نہ پڑے, تو ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. میرے والد کی عمر 71 ایئر ہے, شوگر بلڈ پریشر کے مریض ہیں, دل میں 2 اسٹنٹ پڑے ہوئے ہیں, ان کو گھٹنوں میں بہت درد ہوتی ہے. غالباً گھٹنوں کی دوائی پوچھیے. ہاں جی, وہ جائیں ٹیلی گرام پہ اور ہوا شافی پہ, وہاں گھٹنوں کا دردوں کا نسخہ ڈھونڈیں. ٹھیک ہے. اچھا جی, ٹینیٹس کی ٹریٹمنٹ کی کوئی میڈیسن نہیں, ٹینیٹس کی ٹریٹمنٹ کی کوئی میڈیسن مجھے نہیں ملی. یہ میں خیال انہوں نے پہلے پوچھی تھی اور آپ نے شاید دوائی بتائی تھی. وہ کہتی مجھے کوئی دوائی اس کی نہیں ملی. امریکہ میں ہے, یہ امریکہ سے فون ہے, امریکہ یا کینیڈا. ٹینیٹس کی ان کو کوئی دوائی وہاں سے نہیں ملی گروپ امریکہ سے. کینیڈا میں نہیں ملی. کہاں کوئی اچھا, رانگی کی بات ہے. ویسے تو چلیں آپ کو دیکھیں, یہ ٹینیٹس ایسی بیماری ہے, یہ مختلف لوگوں کو مختلف وجوہات کی بنا پہ ہوتی ہے. کسی کو عموماً یہ سٹریس وغیرہ کی وجہ سے کانوں میں شائیں یا کان کی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں, کوئی کان کے اندر کوئی ڈیپ پرابلم ہے جس کا نہیں پتہ چل رہا, ان ڈاکٹروں کو بھی پتہ نہیں چلتا. تو اس کے لیے مختلف دوائیں میں مختلف لوگوں کو دیتا ہوں. لیکن میں نے یہ میولن آئل بڑے سارے لوگوں کو بتایا ہے کہ کان میں ڈالا کریں, اس سے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے کہ آوازیں آنے بند ہوئی. ویسے تو اس کی دوائی کونیم بھی ہے, تو اس کی دوائی چنن سلف بھی ہے, چینوپوڈیم بھی ہے, سیلیسی ایسڈ بھی ہے, بے شمار دوائیں ہیں. لیکن اگر آپ کے وہاں میولن آئل ملتا ہے, آپ میولن آئل لے کے ڈالیں کان میں, تو اس سے آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ ہوگا. اگر وہ نہیں ملتا تو چن سلف 30 صبح, فاسفورس 30 دوپہر, لیکسس 30 رات کو. یہ ٹینیٹس کے لیے نسخہ ہے جو اب آپ سن رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں. چینم سلف صبح, فاسفورس دوپہر کو, اور لیکسس رات کو. روزانہ استعمال کریں, اللہ تعالیٰ فضل کرے گا. بچہ عمر 14 سال ہاتھ کی انگلیوں کے ناخن چباتا ہے, ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہیں. رانا صاحب نے کیلکیریا فاسٹ 200 تجویز کی تھی, 2 ماہ استعمال کی, فرق نہیں پڑا. کوئی نئی دوائی بتا دیں. کلکیریا فاسٹ 2 ماہ استعمال کی, فرق نہیں پڑا. نہیں. اچھا چلیں پھر کلکیریا کاپ دے کے دیکھیں اس کو. کلکیریا کاپ 30 دن میں 3 دفعہ 15 دن کھلائیں اور بتائیں.
خاتون عمر 40 ایئرس ڈینگی فیور کی وجہ سے پلیٹلیٹس کم ہو رہے ہیں، 50,000 تک پہنچ گئے ہیں، کوئی دوائی بتا دیں۔ پلیٹلیٹس کی دوائی بھی وہاں پہ لکھی ہوئی ہے ہمارے پی ڈی ایف میں اور اس میں ہوور شافی گروپ میں، لیکن شاید ان کو نہ ملے گا کہ میں ان کو بتا دیتا ہوں۔ پلیٹلیٹس کو پورا کرنے کے لیے یا بڑھانے کے لیے ایریڈیم میٹیلیکم 6 میں اور وینیڈیم میٹیلیکم 6 میں، تو ان دونوں دواؤں نے مجھے کبھی ناکام نہیں کیا اللہ کے فضل سے۔ یہ 2 دوائیں میں دیتا ہوں پلیٹلیٹس کے لیے اور انہوں نے مجھے کبھی ناکام نہیں کیا خدا کے فضل سے۔ دن میں 5-6 دفعہ دینی ہوتی ہے۔ پتے کی پتھری کے رانا صاحب کے نسخہ میں ایک دوائی 3X بھی شامل ہے، باقی دوائیں Q میں شامل ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ 3X کی دوائی کس مقدار میں شامل کی جائے، کیا 3X برابر مقدار میں ملائی جائے یا چند قطرے کافی ہیں؟ 3X میں ملا لیں۔ یہ دیکھیں، یہ 1X 2X 3X اور مدر ٹنکچر یہ آلموسٹ بہت قریب ہیں، یہ دوائیں آپس میں ملائی جا سکتی ہیں۔ اگر وہ مدر ٹنکچر میں ہے تو آپ اس میں 3X ملا لیں، نو پرابلم۔ پچھلے پروگرام میں اینٹی ایجنگ وٹامنز کے بارے میں بتایا تھا، کیا ان سب کو مکس کر کے استعمال کر سکتے ہیں، ان سب کا کمبینیشن بنا کر، اور کس عمر میں شروع کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، آپ کو ابھی سے فکر پڑ گئی، جب سے آپ کو فکر پڑ گئی شروع کر دیں۔ دیکھیں بڑی سنیں بات، اس میں نے وٹامن بی کمپلیکس بتایا تھا، وٹامن ڈی بتایا تھا، اور وٹامن ای بتایا تھا، اور وٹامن سی، ٹھیک ہے، یہ میں نے وٹامنز بتائے تھے۔ اب وٹامن بی کمپلیکس کو علیحدہ لیں، سی ڈی ای ملا کے آپ لے سکتے ہیں دن میں 2 دفعہ، لیکن کنٹینیوسلی اس کو نہیں لینا۔ آپ اس طرح کریں، مہینہ 10 دن، 15-20 دن لے کے پھر ہفتہ چھوڑ دیا، پھر لینا شروع کر دیا، تاکہ باڈی کو عادت پڑے، نہ کہ آپ ایک مطلب خوراک کی طرح اس کو ساتھ ساتھ کھانا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ تو اللہ کے فضل سے آپ جوان رہیں گے۔ یہ آسٹریلیا سے سوال پوچھا گیا ہے، عمر 66 سال ہے، سلیپ ایپینیا کا ٹیسٹ سویئر قسم کا آیا ہے، مجھے بتائیں کہ اس بیماری کے سمٹم کیا ہیں، دوائی کیا ہے؟ یہ سلیپ اپنیا کی دوائی بھی اگر یہ ہمارے جائیں اس پہ ہمارے پی ڈی ایف پہ، ہمارے وہ ٹیلی گرام پہ اور شافی پہ، تو اس کی ویڈیو وہاں میں موجود ہے سلیپ اپنیا کی، اور میرے استاد محترم رحمۃ اللہ تعالیٰ کی بزبانی وہاں پہ یہ ویڈیو موجود ہے۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ اس کی کون سی دوائی ہے۔ انہوں نے اس کی دوائی لیکسس سے تجویز فرمائی ہے یا ناجا، دونوں میں سے کوئی دوائی لی جا سکتی ہے، لیکن سلیپ اپنیا کے لیے میں عموماً ساتھ آکسیجن بھی دیتا ہوں، کیونکہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے جس کی وجہ سے سانس نہیں آتا، پھر وہ ان کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ اس لیے اگر لیکسس 200 میں رات کو سوتے وقت کچھ عرصہ لینا شروع کریں تو آپ کا یہ سلیپ اپنیا کا پرابلم حل ہو سکتا ہے۔ باقی وہ ویڈیو دیکھ لیں جا کے ٹیلی گرام میں جا کے۔ لیور ٹونک کیو اور گال بلیڈر کمبینیشن کیو جب ختم ہو جائے تو اس کی کون سی پوٹنسی میں بنا کر رکھ لینا بیسٹ ہے، تاکہ کبھی کبھی بندہ کھاتا رہے؟ اور گلوبس میں دیکھیں جی، اسی میں جب وہ ایک کوارٹر کے قریب رہ جائے تو اس میں آپ ڈائلوشن ڈال کے اس کو اچھی طرح سے ہلا دیں تو 1x میں بن جائے گی۔ 1x جیسے میں نے ابھی بتایا، 1x 2x 3x is almost same۔ انہوں نے ویسے پوچھا 6x 6c 12c 12x YA30 یا 30، آپ کہتے ہیں 1x۔ نہیں، وہ تو انہوں نے پوچھا نا کہ وہ جو کیوں مدر ٹنکر ان کے ختم ہو رہے ہیں وہی پوچھ رہے ہیں نا، وہ ان کا بتا رہا ہوں۔ ویسے تو لے کے 3x میں یا 6x میں رکھ سکتے ہیں۔ عمر 40 سال، لیکوریا کے لیے کیا دوائی ہے، قطرے نکلتے ہوں تو؟ لیکوریا کے لیے دیکھیں، یہ لیکوریا مختلف قسم کا ہوتا ہے، کسی کو کوئی دوائی، کسی کے لیے کوئی دوائی ہوتی ہے۔ جب تک یہ آپ پراپر نہیں بتائیں گے کہ آپ کو کس رنگ کا ہے، کس وقت ہوتا ہے، تو اس طرح یہ دوائی بتانا مشکل ہے۔ لیکن بوریکس بہت اچھی دوا ہے لیکوریا کے لیے، عمومی لیکوریا کے لیے بوریکس بہت اچھی دوا ہے، آپ 30 یا 200 میں کھا کے دے سکتے ہیں۔ اووا ٹوسٹا بہت اچھی دوا ہے، آپ 3x 30x اور 200x میں کھا سکتے ہیں۔
नेट्रम कार बहुत अच्छी दवा है इसके लिए, लिकोरिया के लिए। एलुमिना 200 में बहुत अच्छी दवा है लिकोरिया के लिए। आपको मैं ये दवाएं इसलिए बता रहा हूँ सारी कि आप इन दवाओं को पढ़ें, पहले बुक खोल के इनको पढ़ें कि क्या वाकई ये आपकी दवा है, आपकी दवा बोरेक्स है या आपकी दवा एलुमिना है। सिफलिनम एक बहुत अच्छी दवा है इसके लिए। फिर एलुमिना बहुत अच्छी दवा है, मतलब एल्यूमिन भी दी जा सकती है। डिपेंड करता है कि आपको क्या तकलीफ है और किस वजह से आपको लिखो। अगर मेगाफास्ट 200X में दस्तयाब ना हो तो क्या मेगाफास्ट 200CH इसका मुतबादिल है? कोई मुतबादल नहीं, एक ही बात है, सी हो या एक्स हो। मरीज की उम्र 80 साल, बहुत साल पहले से अंग्रेजी दवाई के नतीजे में ग़िज़ा की नाली और मैदे की जलन में शुरू हो गई, हाजमा कमजोर होता गया जो आहिस्ता आहिस्ता मुजम्मन हो गया है। आप क्या दवाई तजवीज़ करेंगे? ये सवाल आपने पिछली दफा भी किया था। पिछली बार किया? या इसके लिए कोंडुरांगो दवा है। कोंडुरांगो आप अगर बार 30 में या मदर टिंचर में इस्तेमाल करें तो अल्लाह का फजल से आप ठीक हो सकते हैं। दाएं तरफ के सारे दांतों में दर्द हो, कभी ऊपर कभी नीचे, तो क्या लेना चाहिए? फाइटोला का 30 में या 200। Can you tell us any list of homeopathy medicine for travel or first aid? मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ 50 दवाइयों का, इंशाल्लाह ताला जल्दी मंजर आम पे आ जाएगा। उसमें ये सब इमरजेंसी दवाएं हैं, टोटली इमरजेंसी दवाएं कि आपको देखें, वैसे तो 10,000 भी दवाई हो तो वो काम है, लेकिन इमरजेंसी में काम आने वाली, सफ़र में काम आने वाली दवाएं, आम नज़ला जुकाम खांसी बुखार में काम आने वाली दवाएं, सर दर्द माइग्रेन के लिए दवाएं, और कुछ सिंगल रेमेडीज उसमें मतलब कुछ हैं वो कॉम्बिनेशंस हैं और कुछ सिंगल रेमेडीज। तो वो इंशाल्लाह ताला आपको मिल जाएगा, फिर आप वो बन जाएगा, फिर आपको लिस्ट बता दें। जी हारून, अब आप कर लो, आधा घंटा हो गया, मैंने कर लिया, अब बाद में करूँगा। जी ठीक है। बड़े बंदे का 40 मिनट आधा घंटा शुरू 10 मिनट की डिस्कशन सी ना, सवाल तो तक घंटा पूछे ना। ठीक है कि बड़े बंदे का 40 मिनट आधा घंटा। ठीक है, चलो थोड़ा जिहा हंसना भी चाहिए ना, वैसे बहुत सीरियस है ना वखा। पहला सवाल है, मेरी बीवी जिसकी उम्र 60 साल है, उसको पीछे कूलों के अंदर चर्बी की बाउल्स हैं, यानी कि गिल्टियां हैं। डॉक्टर ने मसाज का कहा है, आराम नहीं आती, जिस्म के अंदर हैं इसलिए चर्बी की। नहीं, ये तो चर्बी की गिल्टियां हैं, इसके लिए तो दर्द होती है उसमें। फ्यूकस 6 में खाएं कुछ अरसा, तो सहसा पिघलना शुरू हो जाएंगे अगर वो चर्बी की गिल्टियां। ठीक है। अगला सवाल है, पेनक्रियास की प्रॉब्लम होगी है, डॉक्टर ऑपरेशन का कह रहे हैं, मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाहता, इसकी कोई दवाई तजवीज़ कर दें। लेकिन जी पेनक्रियास का क्या प्रॉब्लम, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए ना उनको। अगर पेनक्रियास का प्रॉब्लम उनको नहीं पता, सॉरी, और डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहता है, उन्हें चाहिए कि आयरस वेसिकुलर CM की एक खुराक खाएं सिर्फ, और उसके साथ पेनक्रियाटिन 30 में या 6 में दिन में 3 दफ़ा खाना शुरू करें, तो इनको किसी ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह ताला। मैंने खुदा के फजल से पेनक्रिया के कैंसर में यहाँ कोलन की जमात से, कोलन के इलाके से एक साहिब का मैंने इलाज किया था इससे कुछ 6 महीने साल पहले। तो उनको कैंसर था और डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, आयरस वेसिकुलर CM में एक खुराक देने से खुदा ने उनकी काया पलट दी थी। तो इसलिए ये उनको, जो अगर वो डॉक्टर ऑपरेशन करना चाहते हैं, इसका मतलब काम ख़राब है, तो आयरस वेसिकुलर CM में खुराक खाएं, साथ उसके पेनक्रियाटिन वगैरह और फास्फोरस 30 में दर्द वगैरह के लिए साथ खाएं, तो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगा। जी ठीक है। अगला सवाल है, मेरी उम्र 45 साल है, शादीशुदा हूँ, पेशाब कसरत आता है, मिसाना कमज़ोर, शुगर नहीं है, और खराटे भी रात को सोते वक्त आते हैं।
اس کے لیے کوئی نسخہ بتا دیں. لیکن یہ کثرت پیشاب کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ اور خراٹے وغیرہ جاتے ہیں اس کے لیے تو او پی ایم رات کو 200 میں اور برائٹا کا 200 صبح کو. یہ روزانہ کچھ عرصہ کھائیں تو خراٹوں میں کمی آ جاتی ہے. ان کے لیے نہیں ہے، جو بھی یہ سن رہا ہے سب کے لیے یہ نسخہ ہے. برائٹا کا 200 میں صبح اور او پی ایم 200 میں رات کو. برائٹا کار کا ایک دوسرا نام بھی ہے، وہ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کئی دفعہ. اس کا نام ہے بیریم کاربونیکم. بیریم کاربونیکم اور برائٹا کارب سیم، تو نام چینج ہوتے رہتے ہیں مختلف. اس طرح سبال سرلاٹم کا کام مشہور نام ہے، اس کا بھی نام چینج ہو گیا ہے. تو اس کے بھی 2 مختلف نام ہیں. ایک سو پلاٹو کہتے ہیں SAWPLATO، اور ایک اور نام ہے اس کا تو میں ذہن سے نکل گیا، میں بتاتا ہوں بھی آپ. تو اس لیے دوائیوں کے یہ نام بدلتے. اس طرح اینٹیمونیم کروڈ ہے یا اینٹیمونیم ٹاٹ ہے، اس کے بھی نام چینج ہو گئے ہیں. تو اس کا نام ہے ٹیٹرس، اور میں آپ کو اگلی دفعہ اس کا پورا کمپلیٹ نام بتاؤں گا آپ کو، اینٹیمونیم ٹاٹ کا اور کروڈ کا. تو بار ان کے نام چینج ہو گئے. وہ لوگ کئی دفعہ دوائی لینے جاتے ہیں تو وہ آپس ایک والے کو کہتے ہیں جی کہ ہمیں یہ دوائی چاہیے، وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ہے نہیں یہ دوا. تو ان کے نام بہرحال چینج ہو گئے. لیکن جو سمجھدار آپس ایک ہے ان کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ ٹاٹ بعد میں ہے، اس میں ٹاٹ پہلے ہے، صرف فرق اتنا ہے. تو اس طرح دوائیوں کے نام چینج ہوتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ پلیز. صحیح. کئی دن کھانسی سے گلا خراب رہا ہے، الحمدللہ ٹھیک ہے. کھانا پانی میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے. پانی میں کڑواہٹ محسوس ہوتی ہے؟ کھانے میں بھی اور پانی میں. کھانے پینے میں کڑواہٹ؟ جی میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بتائی وہ دوائی آئرس ویرسیکل اور روبینیا. صحیح. میرے بیٹے کی عمر 14 سال ہے، اس کا قد لمبا ہے اور اس کے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے اٹھتے اور بیٹھتے ہوئے. کلکیریا فاسٹ دیں 30 میں یا 200 میں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، رات کو نیند میں دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے اور زور زور سے کانوں میں سنائی دیتی ہے. نیند سے ہمیشہ 3 یا 4 بجے رات کو آنکھ کھل جاتی ہے. نیند. کالی کاب 30 میں کھا کے سوئیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دونوں تکلیفیں ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے. ایک 5 سال کی بچی ہے جس کو جب بھی انڈا کھاتی ہے تو اس کی ناک بند ہو جاتی ہے، خشک کھانسی اور جلد پر خارش شروع ہو جاتی ہے. کلکیریا کاب 200 میں دیں اس کو، ہفتے میں روزانہ 1 دفعہ یا 2 دفعہ. ٹھیک. اور اگلا انڈے سے سوال. کچھ عرصہ پرہیز کرائیں تو 4-5-6 خوراکیں دیں کے پھر اس کو انڈا کھلا کے دیکھیں. ٹھیک ہے. اینی ٹریٹمنٹ آف آزوسپرمیا؟ ایزوسپرمیا کے ٹریٹمنٹ تو مختلف ہیں. اس کے لیے آپ اشوا گندا اور ڈامیانا اور جنسنگ یہ مد ٹنچر میں ملا کے 10 قطرے صبح دوپہر شام کھائیں یا پئیں تو اس سے اللہ کے فضل سے بہتر ہو جاتا ہے. اس کے ساتھ ٹیٹانیم 1000 میں اور ایکس رے 1000 میں ویکلی کھائیں تو اللہ تعالیٰ فضل کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. 3 سال کا بچہ ہے، نزلہ زکام اور کھانسی ہے، آنکھوں سے پانی بہتا ہے. یہ میں نے تھوڑی دیر پہلے نسخہ بتایا ہے. نزلہ زکام، کھانسی، بخار، ریشہ، ہر چیز کا شروع میں. 12 سال پتہ نہیں ایک بچہ ہے، بچی پتہ نہیں 12 سال ہے، بہت وہمی ہے، بار بار ہاتھ دھوتی ہے، ہر کام 2 دفعہ کرتی ہے، پھر بھی اس کو تسلی نہیں ہوتی. جی ایسے بچوں کو سفلینم 1000 میں ویکلی دینا چاہیے. اور اگر کوئی بڑی عمر کا پیشنٹ ہو جو ہر وقت ہاتھ دھوتا ہو اور ہر چیز کو گندا سمجھتا ہو اور صرف اپنے آپ کو صاف سمجھتا ہو، اس کو سفلینم CM میں خوراک دینی چاہیے. ٹھیک ہے. پیدائش کے بعد
ماں کو فیڈ کرواتی ہیں بچے کو اور ان کا جو سٹول ہے وہ سخت ہو گیا، اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں۔ نہیں، فیڈ کروانے سے تو سٹول سخت نہیں ہوتا، تو ان کو قبض ہے، ان کو نقص میکا وغیرہ کھانی چاہیے، نقص میکا، برائیونیا، باری باری کھائیں تو نرم ہو جائے گا۔ ویسے ایک دوا میں بتا دیتا ہوں، اگر کسی کا سٹول بہت سخت ہو، اور یا بچوں میں عموماً یہ تکلیف پائی جاتی ہے، چھوٹے بچوں میں وہ ڈرتے ہوئے کئی دفعہ جاتے بھی نہیں ہیں مطلب ٹوائلٹ کے لیے، یا وہ نیپی بھی اگر باندھا ہو تو اس میں بھی وہ ٹوائلٹ نہیں کرتے، وہ ڈرتے ہیں کیونکہ ان کا سٹول بہت ہارڈ ہوتا ہے، تو ان کو درد سے، تکلیف سے بچنے کے لیے وہ کرتے نہیں ہیں اور بڑی بڑی دیر روک ہی رکھتے ہیں۔ ایسے بچوں کے لیے ایک دوا ہے پیرافائن۔ پیرافائن 6x میں یا 3x میں اگر آپ کو مل جائے تو بچوں کو دینا شروع کریں تو ان کا سٹول نرم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، 5 سال پہلے مجھے بریسٹ کینسر ہوا تھا، اب ٹھیک ہے، اب میرے لنگز میں دونوں سائڈ پر گلٹیاں ہیں اور 3 ماہ کے بعد چیک اپ ہوگا، بڑی تو نہیں ہے لیکن اس کے لیے کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ اس کے لیے آپ میرکسول 200 میں کھائیں ہفتے میں 2-3 دفعہ، اور کالی کاپ 30 میں روزانہ 2 دفعہ، پھر 3 مہینے بعد جب آپ ٹیسٹ کروائیں گی تو پھر ہمیں بھی بتائیں۔ ٹھیک ہے۔ ایک لڑکی جس کی عمر 25 سال ہے، چہرے پر چھوٹے چھوٹے مسے ہیں، اس کے لیے تھوجا 200 سے CM تک بھی کھائی ہے اور ساتھ میں کوسٹیکم 1 M بھی کھائی ہے لیکن کوئی فرق نہیں۔ میگنیشیم سلف 30 میں کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا۔ ٹھیک ہے۔ میرے بیٹے کی عمر 13 سال ہے، چہرے پر بہت چھوٹے چھوٹے دانے ہیں جیسے خسرہ ہے، لیکن نارمل دانے بھی ہیں، کافی ٹائم ہو گیا ہے، کوئی دوائی تجویز کر دیں۔ نہیں، خسرہ تو نہیں اتنی دیر رہتا، دانے ہیں، تو دانوں کے لیے وہ جائیں ہمارے وہ چینل پہ دیکھیں، جا کے پروگرام دیکھیں، وہاں پہ مل جائے گا نسخہ ان کو، چہرے پہ دانوں پہ۔ ٹھیک۔ ایک خاتون جن کی عمر 20 سال ہے، 5 سال سے ان کو مائیگرین ہے۔ مائیگرین کا نسخہ بھی اسی جگہ لگا ہوا ہے، وہ شافی پہ جائیں، ٹیلی گرام پہ جائیں، مائیگرین کا نسخہ وہاں سے دیکھ کے کھائیں۔ اگلا سوال ہے، میدے میں درد ہے، بیک سائڈ پر اور سامنے کی طرف دونوں سائڈ پر درد ہوتی ہے۔ نہیں، میدے پہ تو سامنے اور بیک پہ درد نہیں ہوتی، پھر ان کو پتے اپنی وہ پتا ٹیسٹ کرنا چاہیے، ان کے پتے میں پتھریاں لگتی ہیں۔ ٹھیک ہے۔ پچھلے دنوں ایک گروپ میں ویڈیو ڈالی تھی، اس کے اندر اس میں یوٹرس میں جو فائبرائڈز ہوتے ہیں تو اس کی دوائی نہیں اس میں ذکر کیا تھا، میں نے کلپ بھیجا تھا تو وہ پوچھنی تھی، یوٹرس میں اگر وہ فائبرائڈز دوائی بتائی ہوئی ہے، وہ دوائی کا نام ہے لیپس البا 30 میں۔ ٹھیک ہے۔ ڈبل چن ختم کرنے کے لیے کوئی ہومیوپیتھک دوائی؟ کھانا پینا گھٹ کرو، ایکسرسائز کرو، فیٹ گھٹ جائے گی، ڈبل چن بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ اگلا سوال ہے، میرے بیٹی جس کی عمر 22 سال ہے، اس کی کمر کے نچلے والے پورشن میں بہت درد ہے، آج کل بیلٹ باندھتی ہے اور اس کے لیے کوئی دوائی بتا دیں۔ 22 سال کی ہے اور بیلٹ باندھتی ہے؟ جی، کمر میں درد ہوتی ہے، کمر کے نچلے حصے میں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فضل فرمائے۔ اس کو دیں جی کلکیریا فاسٹ 200 میں، رسٹکس 200 میں، بیلس 200 میں، اور آرنیکا 200 ملا کے روزانہ 1 دفعہ صبح اور 1 دفعہ شام کو 1 ہفتہ، اور اس کے ساتھ میگ فاسٹ 6x میں اور وٹامن ڈی جو ہے 12C میں، یہ دونوں ملا کے اور وہ چاروں ملا کے دیں، 1 ہفتے کے بعد پھر بتائیں اسی پروگرام میں۔ اگلا سوال ہے، آج کا پروگرام تو ہمارا گولڈن جوبلی پروگرام ہے، آج 50 سے پروگرام ہے، یہ گولڈن جوبلی پروگرام ہے۔ آج ہومیوپیتھی کی خالی گولیاں ملیں گی۔ آج گولڈن جوبلی پہ دیکھیں نا، میں نے 2-3 نسخے بتائے ہیں، آزمودہ ریسنٹلی آزمودہ ہیں، اور یہ جو میں نے وہ برونچیٹیز والا نسخہ بتایا، یہ بھی خدا کے فضل سے 2-3 جگہ سے مجھے میسج آئے ہیں ابھی،
کہ یہ ہم نے بھی استعمال کیا اور ہمیں اس سے فوراً سے فاقہ ہوا. تو یہ اپنے لوگ یہ جو ہم اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا علم دنیا کو بانٹ رہے ہیں اور دنیا کے فائدے کے لیے، اور دنیا کو بھی چاہیے کہ ہمارا ساتھ دے، اس پروگرام کو پھیلایا کریں، سبسکرائب کریں. بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں لیکن وہ ڈرتے سبسکرائب نہیں کرتے. اگر تو یہ ہو نا کوئی بھانڈوں کا پروگرام تو پھر تو فوراً سبسکرائب کر لیں گے کہ اگلی جھکتے مس نہ ہو جائے. تو اس لیے میں جانتا ہوں کوئی لوگوں کو، انہوں نے پروگرام دیکھتے ہیں وہ، لیکن وہ سبسکرائب نہیں کرتے. پتہ نہیں کیوں نہیں کرتے، مجھے نہیں، نہ تو ان کے پیسے لگتے ہیں اس میں، نہ ہی کچھ مول آتا ہے، لیکن پھر بھی نہیں کرتے. اس لیے میری نہایت ادب سے درخواست ہے سب کو کہ آپ خود بھی سبسکرائب کریں، اور جس کو یہ بھیجیں اس کو بھی کہیں کہ یہ سبسکرائب کریں. یہ تحفے ہم جو آپ کو دے رہے ہیں یہ ہر کوئی نہیں دیتا. تو اس لیے ان تحفوں سے، یہ فیض سے، جس کا فیض ہم پھیلا رہے ہیں، یہ فیض عام نہیں ملتا، یہ ہم آپ کو دے رہے ہیں اللہ کے فضل سے. آج گولڈن جوبلی ہمارا پروگرام ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی غریق رحمت کرے جنہوں نے مجھے یہ علم سکھایا. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند کرتا چلا جائے. جنہوں نے مجھے اس پٹی پہ لگایا، اللہ تعالیٰ ان کی نسلوں پہ بھی اپنے فضل فرماتا چلا جائے جنہوں نے مجھے یہ اس نیک کام میں جوتا اپنے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ فضل فرمائے. تو میرے لیے نہ صحیح، ان کے لیے کم از کم اس پروگرام کو پھیلایا کریں اور اس کو سبسکرائب کروایا کریں اور کیا کریں. جزاک اللہ احسن الجزا. یہ کچھ میں نے گولڈن جوبلی کے حوالے سے 2-4 لائنیں بولی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت فرمائے. اگلا سوال ہے، اگر اچانک ہاتھ کی انگلیاں سن ہونا شروع ہو جائیں، پھر ہاتھ، پھر بازو، پھر زبان اور پھر آنکھ سن ہوتی ہے، کیا یہ لقوے کا حملہ ہے؟ مجھے ایسا کئی دفعہ ہو چکا ہے. ہاں جی، آپ کوسٹی کا 1000 میں خوراک کھائیں. اگلا سوال ہے، اگر 4 سال کے بچے کو انڈے سے الرجی ہے تو کیا اس کو بھی فیرم میٹ 1000 میں دے سکتے ہیں، اور کتنی دفعہ؟ میں نے ابھی تو بتائی دو. فاسفورس، صحیح. کیا فاسفورس اور لیکسس خون گاڑھا کرتی ہیں؟ اس کے متعلق تھوڑا مطلب. دیکھیں جی، یہ لوگ فاسفورس خون گاڑھا کرتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ کیسے کرتی ہے کہ اگر آپ اس کو چھوٹی پوٹنسی میں کم از کم 1.5 سال استعمال کریں، مثلا 3x میں یا 6x میں یا 12x میں کنٹینیوسلی آپ کئی مہینے استعمال کریں تو یہ خون گاڑھا کرتی ہے. لیکن اگر آپ 30 میں یا 200 میں یا 1 m میں یا 10 m میں اگر سال بھر بھی کھاتے رہیں وقفے وقفے سے تو یہ خون گاڑھا نہیں کرتی. فاسفورس ہڈیوں کی بہترین دوا ہے. تو فاسفورس کے بے شمار فائدے ہیں. فاسفورس ان بچوں کی، ان پیشنٹوں کی دوا ہوتی ہے عموماً جو ٹھنڈا کھانا پسند کرتے ہیں، جن کو ہر چیز ٹھنڈی اچھی لگتی ہے، وہ گرم چیز نہیں پی سکتے نہ کھا سکتے. اور کئی پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو صرف وہ ٹھنڈا نہیں کھا سکتے، وہ گرم ہوتے ہیں، وہ گرم چیزیں کھاتے ہیں. وہ لائکوپوڈیم ہوتا ہے. لائکوپوڈیم کا پیشنٹ ہمیشہ گرم چیز کھائے، ہر چیز گرم کھائے، وہ ٹھنڈی نہیں کھا سکتا. فاسفورس کا پیشنٹ ہمیشہ ٹھنڈی چیز کھائے، آئس کریم کھائے گا، اس کو آئس کریم پسند ہوگی، ٹھنڈی کلفی پسند ہوگی، ٹھنڈی کھیر پسند ہوگی، ٹھنڈا دودھ پسند ہوگا، ہر چیز وہ ٹھنڈی کھائے. تو فاسفورس اور لیکسس خون کو پھاڑتا ہے. لیکسس حسد اور کینہ کی اور شک کی بہترین دوائی ہے. لیکسس لیفٹ سائڈ کی بہترین دوائی ہے. لیفٹ سائڈ میں آپ کو کہیں بھی پرابلم ہو تو لیکسس کام کرتا ہے. لیکسس خون کو اس طرح کر دیتا ہے جس طرح بجلی کا کرنٹ لگے آپ کو تو آپ کا جسم میں خون پھٹ جاتا ہے، اس طرح لیکسس کا آپ کے جسم میں خون پھٹ جاتا ہے. اسی لیے یہ بلڈ پریشر کے لیے بہت اچھی دوا ہے. تو اس لیے اس میں کھانے میں کوئی مطلب ڈرنا نہیں چاہیے. یہ فاسفورس بھی اگر آپ کچھ عرصہ کھائیں تو اس سے خون گاڑھا نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ تو دیکھیں، میں نے فاسفورس دوپہر کو بتائی ہے آپ کو، رات کو لیکسس بتائی ہے. اگر دوپہر کو آپ کا خون گاڑھا ہو گیا، لیکسس شام کو پتلا کر دے گی، اس لیے ڈونٹ وری. اگلا سوال ہے، خاکسار کو ریڑھ کی ہڈیاں یعنی کہ موہرے
گردن کے درمیان والا اور شولڈر والے اور بائیں جانب کے آخری مہرے خراب ہیں. آج کل آکوپنچر کروا رہا ہوں, کافی تکلیف ہے, اس کے لیے کوئی دوائی ہاں جی، تجویز کریں. ٹیلی گرام پہ جائیں یا ہوا شافی پہ جائیں, وہاں ہمارا مہروں کا نسخہ ہے لکھا ہوا, جس سے بہت سارے لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, وہ آپ بھی استعمال کریں. میری بیٹی جس کی عمر 13 سال ہے, اس کو پیریڈ کا مسئلہ ہے, 2-3 ماہ سے پیریڈ نہیں آ رہے, آنکھوں کے گرد ہلکے ہیں اور وزن میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اشوکا مدر ٹنچر دیں, 10 قطرے صبح 10 قطرے شام. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ میری بیٹی جس کی عمر 2 سال ہے, اس کو ڈسٹ اور پینٹ سے الرجی ہے, کانسٹیپیشن بھی ہے, کھاتی پیتی نہیں ہے, کچھ کمزور ہے. دیکھیں جی, ڈسٹ الرجی جس کو بھی ہے اس کی دوائی تو سب سے پہلے ٹوبرکولینم یا بیسیلائنم 200 میں ہفتے میں ایک بار, اور اس کے بعد ڈسٹ الرجی اور پینٹس الرجی, یہ ان چیزوں کے یہ اس کی دوائی ہوتی ہے پوتھوز, POTHOS, پوتھوز. یہ بھی سانپ ہوتا ہے, جس طرح لیکسس سانپ ہوتا ہے, ناجا سانپ ہوتا ہے, یہ پوتھوز بھی سانپ ہوتا ہے. یہ اس کی دوائی ہے, اس سے یہ دوائی بنتی ہے, 3x میں کھائیں, آپ کی ڈسٹ الرجی ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اور اگلا سوال ہے وہی اسی بچی کا ہی ہے کہ وہ ریسنٹلی پاکستان بھی گئی تھی, اس کو بہت زیادہ سانس کا مسئلہ ہوا ہے اور 4 بار اٹیک ہوا تھا, اور وہاں واپسی پر اس کو یہ مسئلے ہوئے ہیں سارے, ہاں الرجی جی, اور تو سارے. یہ دوائی کھائیں نا جو میں نے بتائی. ٹھیک. جی ہاں صاحب, میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاؤں کے تلووں میں بہت زیادہ جلن ہوتی ہے, اور ساری رات کبھی پاؤں ٹھنڈے پانی سے دھوتی ہوں, کبھی تیل لگاتی, کبھی کچھ اور, کبھی کچھ. غرض یہ کہ ساری رات جاگتے میں گزر جاتی ہے, اور دن میں بھی اگرچہ پیروں انگلیاں برف کی طرح ٹھنڈی ہوتی ہیں, لیکن تلووں کی جلن کی وجہ سے جرابیں بھی نہیں پہن سکتی. کارپیٹ کے اوپر پاؤں رکھنے سے بھی جلتے ہیں, نماز کے وقت بھی کیونکہ ایک ہی جگہ رکھنے ہوتے ہیں. غرض یہ کہ کسی طرح بھی دن ہو رات ہو ایک ہی پرابلم ہے, پلیز خدا را کو علاج بتا دیں. ہاں مجھے شوگر بھی ہے. ہاں جی, ایک تو ان کو پانی بہت زیادہ پینا چاہیے, ان کی باڈی بہت زیادہ ہیٹ اپ ہے, تو ان کو پانی بہت پینا چاہیے. اور دوسری دوا ہے کہ ان کے لیے کیلوٹرپس ایک دوائی ہے, وہ اگر ان کو 30 میں مل جائے تو وہ یہ استعمال کریں, تو اس سے ان کو فائدہ ہو سکتا ہے. باقی یہ پانی بہت زیادہ پئیں, ان کی باڈی بہت ہیٹ اپ ہے. رانا صاحب کہتے ہیں کہ میکفاس اور وٹامن ڈی ایک ساتھ لینے سے فائدہ ہوتا ہے, کیا پانی میں دونوں دوائی ڈال کر ایک ساتھ لے سکتے ہیں؟ جی لے سکتے ہیں. کمر کی ہڈیوں میں پٹاخے بہت نکلتے ہیں. پٹاخے نکلتے ہیں کمر کی ہڈیوں میں, پٹاخوں کی دوائی ہوتی ہے بینزوئک ایسڈ. بینزوئک ایسڈ 200 میں کھائیں کچھ دن. عمر 30 سال, پیریڈ سے پہلے اور پیریڈ کے بعد ڈارک براؤن رنگ بہت دیر تک رہتا ہے. پیریڈ سے پہلے اور دوران کوئی درد نہیں ہوتی. پیریڈ سے پہلے اور بعد میں کوئی درد نہیں ہوتی, لیکن پیریڈز کے بعد براؤن رنگ کا ہوتا ہے, لیکوریا ٹائپ. جی, براؤن رنگ کا لیکوریا ٹائپ پیریڈز کے بعد. پیریڈ سے پہلے اور پیریڈ کے بعد. کالی سلف ایک دوا ہے, کالی سلف اگر یہ 30 میں دن میں 3 دفعہ لیں, 1 مہینہ, پھر اگلے مہینے بتائیں. کینیڈا سے ہیں جی, عمر 65 سال ہے, 4 سال سے ناک میں نازل پولپس ہے, 10 ماہ سے رانا صحیح سب کا یہ نسخہ استعمال کر رہا ہوں, کوئی فائدہ نہیں ہوا. سٹیکا 30, سمبوکس 30, مڈرونیم 1000 ویکلی, امونیم کارب 30. ناک حرکت بہتا رہتا ہے. جی 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 لیور میں جی 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 میں نے سن لیا آپ کا سوال. ان کا سوال یہ تھا کہ ان کا ناک بند رہتا ہے. ٹھیک اب ہے, وہ لکھا ناک حرکت بہتا رہتا ہے.
نہیں جو انہوں نے مجھے لکھا تھا کہ ناک بند رہتا ہے میرا رات کو، اور یہ جو نازن پولپس والا نسخہ یہ بتا رہے ہیں، یہ نازن پولپس والا نسخہ میں دیتا ہی نہیں کبھی کسی کو، یہ ناک بند کا نسخہ دیتا ہوں۔ نازن پولپس والا جس میں وہ پولپس ہوں اس کے لیے میں دیتا ہوں لیمنا مائنر، ایگریفس اور ٹیوکریم، یہ تینوں دوائیں 30 میں ملا کے میں دیتا ہوں جن کے ناک میں پولپس ہوں۔ تو یہ بھی آج وہ بند کر کے یہ شروع کریں تو اللہ کے فضل سے 1-2 مہینے میں ان کو آرام آ جائے گا۔ 12 سال میل ہمیشہ جلد بازی کرتا ہے، سب کچھ جلدی چاہیے۔ یہ میرکسول کا پیشنٹ ہے، اس کو میرکسول دیں۔ ہاں صاحب ٹائم ہو گیا، 1 منٹ ہوتے ہو گئے۔ ایک تو جو ہے انڈیا سے سوال سارے سن لو۔ اب انڈیا سے سوال تو اینڈ دے رکھے ہوتے ہیں آپ لوگ کا۔ 75 بی میل استھما ہے آپ کا بتایا ہوا استھما کا نسخہ لے رہی ہوں، کچھ حد تک فائدہ ہوا ہے، جب بھی موسم بدلتا ہے بہت بے چینی، کھانسی اور ان کو چاہیے کہ جو نسخہ لے رہی ہیں یہ کچھ عرصہ استعمال کریں نا۔ استھما ان کو 70 سال کی عمر سے پہلے کا ہے تو یہ دنوں میں تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے، لیکن اگر بہتر ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے گا ٹھیک ہو جائے گا۔ 35 فیمیل کچھ دن پہلے نزلہ ہوا تھا، نزلے کا نسخہ لیا تھا، اس سے بہت آرام ہوا، نزلے کے بعد کھانسی شروع ہوئی، کبھی کبھی بہت کھانسی ہوتی ہے، گلے میں اریٹیشن ہوتی ہے اور دیکھیں کھانسی۔ یہ نزلے، دیکھیں خان صاحب، یہ نزلے زکام کھانسی کا نسخے بے شمار وہاں PDF میں پڑے ہوئے، وہاں سے دیکھیں جب نزلہ زکام کھانسی بخار ہر قسم کے نسخے اوبر شافی میں اور ٹیلی گرام میں لکھے ہوئے ہیں۔ تو ان کوئی خاص کو کیس ہو، کوئی دمے کا، کوئی استھما کا، کوئی برونچیٹیز کا، اس پہ ڈسکس تو کی جا سکتی ہے۔ یہ تو عام روزمرہ کی بیماری ہیں، ان کے تو نسخے وہاں لکھے ہوئے ہیں، وہاں سے دیکھیں۔ وہاں وہ PDF میں PDF کے علاوہ بھی وہاں میرے استاد محترم کی بھی ایک وہاں نسخوں کی کاپی ہم نے لگائی ہوئی ہے، اس میں 77 پیجز ہیں، اس میں لوگ وہاں سے بھی نسخے دیکھ سکتے ہیں۔ پچھلے دفعہ ایک سوال ہوا تھا کہ بھی سر کے گنجے کو پن کے لحاظ سے کہ بھی وہ بال وغیرہ نہیں، 23 سال کا لڑکا تھا، انہوں نے بتایا تھا کہ یہ دوائیاں میں استعمال کی، آپ نے کہا کہ آپ مجھے لکھ کے بھیجیں سارا کچھ ڈیٹیل، تو وہ انہوں نے میرے خیال بھیجی ہے، اور ان کو شاید ابھی جواب نہیں آیا آپ کی طرف سے۔ اب پھر انہوں نے مجھے انسسٹ کیا ہوا، بار بار لکھ رہی ہیں کہ بھئی آپ سے آج پوچھا جائے۔ اب مجھے نہیں پتا آپ کے پاس سب ٹائم ہے یا نہیں ہے۔ نہیں میرے پاس ٹائم تو نہیں، لیکن مجھے بھیج دیں وہ سوال ان کا، مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں دیکھتا ہوں۔ چلے میں پھر آپ کو اسی ریفرنس کے ساتھ آج بھیج جی دوں گا۔ ٹھیک ہے، کر دیں، ٹھیک، دیکھتے ہیں۔ چلیں میرے 10 سوال رہ گئے تھے، وہ اگلے ہفتے جائیں گے۔ جی 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 ٹھیک ہے۔ میں اور ہارون ایک ہی لسٹ میں آ گئے ہیں، دونوں کے سوال رہ جاتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کے ساتھ 1 گھنٹہ اور بھی بیٹھ سکتا ہوں، لیکن آپ یہ سوچیں کہ جو لوگ یہ پروگرام دیکھتے ہیں پھر وہ گھنٹے سے زیادہ ہو جائے، بلکہ وہ دیکھتے نہیں، پھر کچھ لوگ نا پھر وہ آگے کے کے دیکھیں گے، ان کو پھر سمجھ نہیں آتی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر یہ گھنٹے تک رہیں، لوگ 1 گھنٹے کے عادی ہو جائیں، اس سے زیادہ نہ بڑھیں، ٹھیک ہے؟ تو اس ٹھیک ہے جی، لیے پروگرام آپ کا جتنا ٹائم آپ دے سکتے ہیں، ہم ممنون ہیں آپ کے کہ بھئی آپ۔ نہیں میں دیکھیں میں تو یہ کر رہا ہوں کہ شاید ہفتے میں ہم 2 پروگرام کر لیے، ٹھیک، اگر آپ کے اتنے سوال ہیں ہم 2 بھی کر سکتے ہیں پروگرام، لیکن دوسرا دن سیٹ کرتے ہیں ابھی، ٹھیک ہے؟ ٹھیک۔ لیکن پہلے وہی بات جو میں نے پہلے بھی کہی تھی کہ ہمارا آج گولڈن جوبلی پروگرام ہے، گولڈن جوبلی میرا پروگرام تھا، اس لیے دوستوں سے، بہنوں سے، بھائیوں سے درخواست ہے کہ وہ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں۔ دیکھیں آپ نے اس پروگرام میں بھی سنا کتنے لوگوں کو کتنی دوائیوں سے فائدہ ہوا۔ اگر یہی دوائیں اگر آپ نے کسی کو بتائیں یا آپ کسی کو بھیجیں گی تو اس کا ثواب آپ کو بھی ہوگا، مفت کا ثواب ہے، کیوں جانے دیتے؟ خدمت خلق کی خدمت دین ہے، تو اس لیے اس خدمت خلق میں ہمارا ساتھ دیں، ہمارے ساتھ جڑیں، ہمارے ساتھ جڑ کے اس پروگرام کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ آپ فائدہ پہنچا سکیں اور بنی نوع انسان کی خدمت کر سکیں۔ اللہ حافظ۔ جی جیو ناظرین، یہ ڈاشلام، تھا کا پروگرام، اس جیو کے ساتھ اجازت، اور انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو یا اس سے پہلے اگر ہوا پروگرام تو آپ کو اطلاع دے دیں گے۔